نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان سے مومن بننے کے سفر میں ڈوز اینڈ ڈونٹس پر بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ تو آج انشاءاللہ ڈونٹ نمبر 12 ڈسکس کریں گے کہ آپس میں لڑنا نہیں ہے، آپس میں لڑنا نہیں ہے۔ قرآن کی آیت، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں مت پڑو۔ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنا فلاح کا سیدھا رستہ نظر آ جائے۔ یہ اس دور میں آیت نازل ہوئی جب اسلام آنا شروع ہوا، اور اس وقت بھی یہ آپس میں عرب قبیلہ بہت لڑتے جھگڑتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ترجمے میں ہمیں دو باتوں کا حکم دیا۔ ایک پہلی بات تو یہ تھی کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں مت تفرقہ کرو، آپس میں مت اختلاف کرو۔ تو اس میں شرط یہی ہے کہ اللہ کی رسی مضبوطی سے تھامی ہوئی ہو۔ اگر کسی وجہ سے یہ رسی مضبوطی سے تھمی ہوئی نہیں ہے تو یہ شرط پوری نہیں ہوتی، اور جب یہ شرط پوری نہیں ہوتی تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ کیفیت جھگڑے کی بنتی ہے۔ تو دوبارہ ایک بار دیکھ لیتے ہیں کیا بات ہو رہی ہے کہ ڈونٹ نمبر 12، آپس میں جھگڑا نہیں کرنا ہے، اس میں لڑنا نہیں ہے۔ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو، آپس میں تفرقہ نہ کرو۔ یہ قرآن کا واضح حکم ہے۔ اب یہاں سے تو حکم مل گیا، دوبارہ یہی ہوا جب وہ وقت گزرتا گیا، اس وقت تو مسلمان ہو گئے، تو اللہ نے مسلمان کو یہ ایک شان مسلمانوں کا عطا فرمائی کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، تو آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، اتنا بڑا درجہ۔ تو اب لڑنے جھگڑنے والی بات ختم ہو گئی، اور ایسا ہی ہوا، بہت عرصے تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ پھر بعد میں اب دوبارہ وہی کیفیت، انا للہ و انا الیہ، آپس میں فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، لڑائی جھگڑوں والی کیفیت۔ تو دیکھیں، اب میں پہلے اس چیز کے اوپر عمل نہ کرنے کے امپیکٹس کیا ہیں وہ بھی قرآن سے انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو دوبارہ آپ کے سامنے سورہ انفال کی آیت نمبر 46، اس کا ترجمہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، چھوڑ رکھیے، آپس میں جھگڑا نہ کرو، ترجیح دے رکھیے، تم کمزور پڑ جاؤ۔ ابھی پیچھے دنوں ہمارے اس میں بیان میں یہی بات ہو رہی تھی نا کہ سب سے زیادہ اگر کسی پہ ظلم ہو رہا ہے تو مسلمان، سب سے زیادہ کہیں مارا جا رہا ہے تو مسلمان، تو کمزور تو پڑ گئے نا، اور اس سے زیادہ کیا کمزور ہوں گے؟ تو وہی بات ہے کہ تم کمزور پڑ گئے آپس میں جھگڑا کر کر کے۔ جتنی آپ بہت ساری جنگیں اٹھا کے دیکھیں تو مسلمان ملک آپس میں لڑتے رہے۔ تو ایک پہلا امپیکٹ یہ پتہ چلا کہ کمزور پڑ جائیں گے۔ دوسرا اور آگے آئیں، آل عمران کی آیت نمبر 152، اس کا ترجمہ، یہاں تک کہ جب تم نے کمزوری دکھائی اور حکم کے بارے میں باہم اختلاف کیا، اور جب اللہ نے تمہاری پسندیدہ چیز تمہیں دکھائی تو تم نے اپنے امیر کا کہنا نہیں مانا۔ تم میں سے کچھ لوگ وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے اور کچھ وہ تھے جو آخرت چاہتے تھے، پھر اللہ نے ان سے تمہارا رخ پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائیں، البتہ اب وہ تمہیں معاف کر چکا ہے، اور اللہ اہل ایمان پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے، یہ اس وقت جنگ احد میں جو کیفیت ہوئی یہ ان آیات کا ترجمہ ہے، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ کیفیت کریٹ ہوئی کہ اختلاف ڈالا گیا، آیا مسلمان، اللہ کی حکم سے آیا نا، تاکہ پتہ چلے ان کو کہ اس کا امپیکٹ کیا ہے، اس کا امپیکٹ کیا ہے۔ ہوا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے موقع کے اوپر کچھ صحابہ کی جماعت کو ایک پہاڑ کے اوپر جمع کیا، اور وہ تیر انداز، تو ان کو کہا کہ آپ لوگوں نے یہیں پہ کھڑے ہونا ہے،
اب جب جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں کا غلبہ تھا، انہوں نے جب یہ دیکھا اوپر والے لوگوں نے کہ اب کفار نے بھاگنا شروع کر دیا، تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ تو اب بس بھاگ گئے. اب حالانکہ حکم یہ تھا کہ وہیں پہ کھڑے رہنا ہے، تو انہوں نے آپس میں اختلاف کر لیا. جو اوپر کھڑے ہوئے لوگ تھے ان کا ہی آپس میں اختلاف ہو گیا کہ بھئی اب وہ لوگ بھاگ گئے ہیں، بس مال غنیمت یہ پسندیدہ چیز تھی اس موقع پہ، نظر آ گئی ہے، چلو سمیٹنے پہنچتے ہیں. اختلاف ہو گیا. جو امیر بنے ہوئے تھے وہاں پہ غالباً حضرت جابر رضی اللہ عنہ تھے، تو انہوں نے منع کیا کہ نہیں، لیکن ان کی بات مانے بغیر ایک کثیر تعداد جو ہے صحابہ کی وہ نیچے اتر گئی. جب وہ نیچے اتر گئی تو کفار نے دور سے دیکھا کہ وہ جدھر سے وہ تیرے مار رہے تھے وہ خالی ہو گئے، یا تھوڑے سے لوگ رہے. انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور دوبارہ سے حملہ ہوا. تو وہ حضرت جابر غالباً رضی اللہ عنہ، مجھے ایگزیکٹ نام نہیں اس وقت یاد، لیکن بہرحال وہ اور ان کے ساتھ جو ساتھی اوپر رکے تھے جنہوں نے آخرت کو پسند کیا تھا دنیا کو چھوڑ کے، وہ شہید کیے گئے. اور اس کے بعد مسلمانوں کو دوبارہ، یہ حالانکہ دوسری جنگ تھی، اور پھر یہ لوگ بالکل غلبے کے ساتھ کفار مسلمانوں کے اوپر حاوی ہو گئے اور خوب نقصان کیا. کوئی 70 کے قریب صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس میں شہید کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دانت شہید ہوا اس میں. اور یہ یقینی بات تھی کہ یہ جنگ ان کو جیتنی چاہیے تھی کفار کو، اس کے باوجود وہ جیتے نہیں تھے. یہ اللہ کی شان تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے سکھانا تھا کہ آپس میں اختلاف نہیں ڈالنا، تو پھر وہ آیتوں کی صورت میں آیا. تو اب اختلاف کا کھلم کھلا یہ کہ ہم اپنی شان و شوکت بھی کھو بیٹھتے ہیں. وہ جیتی ہوئی جنگ ہارنے کے موقع پہ پہنچ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کچھ کرم والا معاملہ کیا، تو کم سے کم چلو وہ ویسے ہی بھاگ گئے. وہ پورا انہوں نے کام پورا نہیں کیا بہرحال. اور آگے ہیں. اب یہ دیکھیں، یہ تو میں اتنی اہم آپ کے سامنے صحیح بخاری کی حدیث ایک پیش کرنے والا ہوں، اور آج آپ ہماری کیفیت کو جیسا دیکھیں گے. اس کے بعد حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا میں نے ایک شخص کو قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات جو میں نے سنی تھی وہ اس کے خلاف تھی. چنانچہ میں اس شخص کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے آگاہ کیا، تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ناگواری محسوس ہوئی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم دونوں درست پڑھ رہے ہو، آپس میں اختلاف مت کرو کیونکہ تم سے پہلے لوگ آپس میں اختلاف کی وجہ سے ہلاک ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بالکل ہرگز پسند نہیں تھا کہ آپس میں صحابہ اختلاف ہو، ہرگز پسند نہیں. اور حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے الگ طریقے سے سنی، اس کے باوجود ان کا دونوں ٹھیک پڑھ رہے ہیں. اور آج ہم اتنی چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ دین کے معاملے میں بھی ایک دوسرے سے اختلافی کیفیت بنا لیتے ہیں، اور اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ پھر نماز بھی آگے پیچھے پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو انشاءاللہ ہم اس پہ آگے دیکھیں گے کہ کیا اس کا حل کیا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا، اس حدیث سے بھی پتہ چلا اس کا امپیکٹ کیا ہے کہ ہلاکت ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں اختلاف ڈھونڈنے کا نتیجہ کیا ہے؟ ہلاکت. پہلی پوری قومیں اس چکر میں ہلاک ہوئیں. پھر ایک اور صحیح بخاری کی حدیث آپ کے سامنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شب قدر، یہ ایک صحابہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ دو مسلمان آپس میں جھگڑا کرنے لگے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتا دوں، لیکن فلاں فلاں نے آپس میں جھگڑا کر لیا، بس اس کا علم اٹھا لیا گیا، اور امید یہی ہے کہ تمہارے حق میں بہتر یہی ہوگا. دو لوگ جھگڑ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا تھا کہ کس دن شب قدر ہے، صرف ان کے جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے یہ علم اٹھا لیا گیا. اور پھر اب ہمیں آخری پوری 10 راتوں میں سے ڈھونڈنا ہوتا کی طاق راتوں میں. حالانکہ خود لڑائی میں ملوث نہیں ہے، لیکن دو لوگوں کا جھگڑا اگر ہو رہا ہے اور ہم پاس بھی موجود ہیں تو اس کا بھی ہمیں نقصان ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ دیکھ رہے ہیں جھگڑے کے نقصانات، اور اس حد تک ہے یہ، اس کا واقعی نتیجہ اس حد تک ہے. دماغ پہ اثر، سارے معاملات. آج کل کے دور کی اب ذرا کیفیت دیکھیں، اس وقت کیا کیفیت ہے. دینی طبقہ ہے تو وہ آپس میں لڑ رہا ہے. اچھا سیاستدان ہیں تو وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. وہ میڈیا کے اوپر ڈرامے ہیں تو وہ بھی آپس میں الٹے سیدھے فتنوں کے، الٹے سیدھے جھگڑے فسادات کے اوپر ہے.
اور آگے آ جائیں، گھروں کے اندر بھی ماحول یہی ہے، انا للہ و انا الیہ۔ رشتہ داروں میں، بھائیوں میں آپس میں جھگڑے موجود ہیں، چھوٹی چھوٹی سی باتوں کے اوپر آپس میں جھگڑے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور نتیجہ یہی ہے جو ابھی ہمارے سامنے ہے، صرف اور صرف اپنا نقصان۔ ٹی وی کے اوپر دو لوگ آپس میں لڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں، دو لوگوں کو آپس میں لڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں بری طریقے سے۔ آج کل تو انتہا یہ ہو گئی ہے کہ وہ مارم پیٹی تک بھی، میں نے سنا ہے کہ وہ مارم پیٹی تک بھی پہنچ جاتا۔ پہلے تو زبان سے کلام ایسے ہوتے ہیں، پھر وہ ہاتھ پاؤں تک بھی اب پہنچنے لگ گئے ہیں۔ تو اس سے پوری طرح اجتناب کرنا چاہیے، پوری طرح۔ یہ سخت ناپسندیدہ عمل ہے، اس کو کوئی پسند نہیں ہے اس کے اوپر۔ آپس میں دوستوں میں اس بات کا جھگڑا ہے کہ کوئی پتہ چلا جو فلانی پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے، دوسرا فلانی پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے، آپس میں ان کا جھگڑا ہے۔ کوئی پتہ چلا فوج کو سپورٹ کرتا ہے تو کوئی سیاست دانوں کو سپورٹ کرتا ہے، ان کا جھگڑا ہے۔ کہ اس کی گنجائش نہیں ہے، آپس میں مسلمان بھائی بھائی ہیں، اور ہر مسئلے کا حل دین اسلام نے بتایا کہ حل کیسے کرنا ہے۔ اگر کوئی جھگڑے کی کیفیت ہے، اس کا حل موجود ہے، تو یہ حل نہیں ہے اس کا جو ابھی آج کل کے دور میں۔ تو انشاءاللہ آگے اس کے اوپر چلتے ہیں۔ اب پہلے یہ سمجھنا ہے کہ بھائی یہ جھگڑا ہوتا کیوں ہے، یہ آپس میں جھگڑا ہوتا کیوں ہے، یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے، تبھی اس سے بچا جائے گا نا، یا نہیں؟ تو میں قرآن میں بہت ساری جگہ سمجھایا گیا ہے کہ جھگڑے کی وجوہات کیا ہیں، آپس میں کیا ہے، لیکن میں یہاں پہ سورہ یوسف سے صرف کچھ آیات آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا، تو انشاءاللہ ایک اندازہ ہوگا کہ جھگڑے کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 4 اور 5 اور اس کا ترجمہ۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹے اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، نہیں تو وہ تمہارے حق میں کوئی فریب کی چال چلیں گے۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اب یہ خواب کوئی بہت بڑا خواب تھا، بہت ہی بڑا خواب تھا، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے اور ان سے بڑے اچھے خاصے بھائی موجود تھے۔ تو والد محترم نے کہا کہ بھئی احتیاط کرنا بھی نہیں بتانا کسی کو، تو انہوں نے بتایا بھی نہیں، لیکن ایک چیز ساتھ ایڈ کر دی انہوں نے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب میاں اور بیوی ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھتے ہیں تو تیسرا چہرہ اللہ کا ہوتا ہے جو ان کو مسکراتے ہیں۔ اور اسی طرح شام کے وقت جب شیطانوں کی ایک مجلس جمع ہوتی ہے، تو اس مجلس میں چھوٹے شیاطین ابلیس کو بتاتے ہیں آج ہم نے یہ کیا، آج ہم نے یہ کیا، آج ہم نے یہ کیا۔ تو ایک آتا ہے کہتا ہے کہ میں نے فلانے کی نماز چھڑا دی، وہ کہتے ہیں اچھا کیا۔ تو دوسرا آتا ہے کہتا ہے میں نے وہ صدقہ دے رہا تھا، اس کے دل میں خیال ڈالا صدقہ نہیں دیا، اس نے کہتا ہے اچھا کیا۔ ایک آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے بیچ میں جھگڑا کروا دیا، تو جو ابلیس ہے اس کو گلے لگاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ اس نے کام کیا، کیونکہ یہ رشتہ جو ہے نا میاں بیوی، یہ رشتہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے سب سے قریبی رشتہ بن جاتا ہے نا، نہ خون کا ہوتا ہے نہ کوئی، پھر بھی سب سے قریبی۔ اور اس میں جب وہ فساد ڈلوا دیتا ہے تو سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو ادھر بھی ہنٹ ملتی ہے کہ شیطان جو ہے نا وہ بھائیوں میں تفرقہ ڈلوا سکتا ہے۔ اب یہ بھی جب وقت کے نبی بن گئے اور انہوں نے بھی سارے معاملات کیے، تو اسی صورت میں آگے چل کے جب یہ سب مل گئے واپس، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے سبوں کو اپنے پاس مصر میں بلوا لیا، تو اس کے بعد دوبارہ یہ کیفیت آئی، اور یہ جو ستارے اور چاند یہ سب سجدہ کر رہے تھے، یہ ان کے والدین والدہ اور سارے بھائی تھے۔ جب یہ بادشاہ بن گیا تو ان کو سجدہ کر رہے تھے، تو اس وقت دوبارہ آیتیں کیا ہیں، اپنے والد صاحب کو مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں، اور اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب یوسف علیہ السلام کے آگے سجدے میں گر پڑے۔ اور اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جان یہ میری اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے بچپن میں دیکھا تھا، میرے پروردگار نے اسے سچ کر دکھایا، اور اس نے مجھ پر بہت سے احسان کیے ہیں کہ مجھ کو جیل خانے سے نکالا، اور اس کے بعد کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں فساد ڈال دیا تھا۔ وقت کے نبی نے یہ واضح طور پہ بتا دیا، قرآن میں یہ آیتیں لکھ دی گئیں کہ کرنے والا کون ہے؟ شیطان۔ یہ سارے چیز کے پیچھے کون تھا؟ شیطان۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کو الزام نہیں ٹھہرایا کہ شیطان تھا، اس سے بچ نہیں سکے تو اس کے وار میں آ گئے۔ تو بھائی یہ جو آپس میں جھگڑے فساد ہوتے ہیں،
جو ڈراموں ٹی وی پہ بھی دیکھتے رہتے ہیں، یہ شیاطینی چالیں ہیں، اور یہ ایک سے ایک آگے سے آگے لے کے جاتے ہیں، ایک طریقے سے دوسرے طریقے سے، دوسرے سے تیسرے طریقے سے. ایسے انسان کہیں سے کہیں نکلتا چلا جاتا ہے، اس فساد کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے. کیونکہ رہنمائی نہیں لی ہوئی ہوتی دین سے، تو پھر پتہ نہیں ہوتا اصل میں ہمیں کرنے کا کام کیا ہے. اصل میں کرنے کا کام کیا ہے، اب وہ ذرا سا سمجھ لیتے ہیں. تو جب آپس میں جھگڑے کی کیفیت ہو جائے مسلمانوں کے بیچ میں، تو طریقہ کار کیا ہے؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 59. پھر اگر تمہارے درمیان کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اگر واقعی تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اسے اللہ اور رسول کے حوالے کر دو، یہی طریقہ بہترین ہے اور اس کا انجام بھی سب سے بہتر ہے. کبھی آپس میں جھگڑا ہو جائے تو کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول. اس کا مطلب کیا ہوا؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھ لو اس کا حل کیا ہے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھ لو اس کا حل کیا ہے. آپ یقین مانیں، یہ تجربہ ہے، جب میرا کسی کے ساتھ اختلافی معاملہ بنا، وہ یوں حل ہو گیا جیسے ہی ہم نے اٹھا کے دین کی تعلیمات سامنے رکھی. پتہ چل گیا بھائی یہ کام ہی غلط ہے، لہٰذا سوال جواب ہی نہیں ہو سکتا. لیکن ہاں، اب جب اس سے ہٹ کے کام کرتے ہیں نا تو ساری گنجائش بن جاتی ہے، پھر کوئی رائٹ رانگ نہیں ہے. تو پہلا طریقہ کار کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دو، یعنی ان سے معلومات لے. آپ کے ساتھ کبھی بھی خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہو، کوئی جھگڑے کی کیفیت ہو، پہلا کام وہ کریں کہ آؤ بھائی چیک کر لیتے ہیں کیا کرنا چاہیے. دوسری بات کیا ہے؟ اب یہ ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. جب آپ دو لوگوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کیفیت دیکھیں. سورہ حجرات کی آیت نمبر 9. اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ کے ساتھ زیادتی کرے تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کر رہا ہو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئیں. چنانچہ اگر وہ لوٹ آئیں تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کرا دو، اور ہر معاملے میں انصاف سے کام لیا کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اصل چیز ہے انصاف کرنا، یہ نہیں دیکھنا کہ اگلا میرا بھائی ہے، رشتہ دار ہے، جاننے والا ہے، میری پارٹی کا بندہ ہے، میری کمپنی کا بندہ ہے، میرے محلے کا بندہ ہے. کیا ہے اصل؟ انصاف. پکی بات ہے نا، برادری کا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. بھائی یہ دین اسلام ہے. آپ مجھے سچ سچ بتائیں، کیا اسی دین اسلام پہ عمل ہوتا ہے ہمارے یہاں؟ نہیں، یہ کسی اور پہ عمل کر رہے ہیں ہم. مجھے بتائیں نا، جاننے والے کو پولیس پکڑ لے فوراً کال کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی ذرا مجھے پولیس نے پکڑ لیا، مجھے بچاؤ اس سے. اور وہ فوراً دو باتیں کرتا ہے پولیس والے، اچھا ہاں بھئی آپ تو طاقت میں آج کل جاؤ. یہ کون سا انصاف ہے؟ یہی کوئی دوسرا پکڑ لیا جائے، پتہ چلا وہ پارٹی کا بندہ ہے جس کی اس وقت حکومت نہیں ہے خدا نہ خواستہ، وہ تو آ گیا آج اونٹ پہاڑ کے نیچے، چلو آج تم سے سارے اگلے پچھلے برابر کریں گے. ایسے ہی ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ یہ انصاف ہے؟ اپنے بچے نے غلطی کی کوئی نہیں جی، دوسرے بچے بھی تو کرتے ہیں تو کیا ہوا؟ انصاف ہے کوئی؟ انصاف پکڑنا ہے بھائی، کبھی کبھار بہت مشکل لگتی ہے، لیکن انصاف دوسرے کرے نہ کریں، ہمارے کرنے کا کام ہے. تیسری اور اہم چیز، یہ تو اتنی اہم ہے کہ کوئی آج کے دور میں سمجھتا ہوں اس ایک پہ عمل کر لینا، اگر ہم اس ایک پہ، تو ہمارے 75% مسئلے تو حل ہو جائیں گے. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، صحیح حدیث. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا آئینہ ہے، اور مومن کا بھائی ہے. اس کے مال کا نقصان ہوتا ہو تو بچایا کرو، اور اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے. مومن کا آئینہ ہے. آئینے کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ اگر کوئی آپ کے اوپر برائی لگی ہوئی ہے تو جب آپ سامنے جا کے کھڑے ہوتے ہیں وہ کس کو دکھاتا ہے؟ صرف آپ ہی کو. اعلان نہیں ہوتا. اعلان ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. اب فرض کریں کسی بھائی میں، کسی سیاستدان بھائی میں اگر کوئی برائی ہے، کسی دینی اسکالر میں کوئی برائی ہے، تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس کو جا کے بتایا جائے گا.
نہ کہ اعلان کیا جائے گا۔ ٹی وی کے اوپر کرنا کیا ہے؟ اعلان ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی جس کی برائی تھی اس کو جا کے بتا دو نا تمہارے اندر یہ برائی ہے، بھائی اس کو ٹھیک کر لو پلیز۔ اب جواز کیا بناتے ہیں کہ وہ تو ٹھیک نہیں کرتا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پوری دنیا میں اس لیے اس کا شور کرتے ہیں۔ بھائی اگر کوئی اتنی بڑی برائی ہے جس سے نقصان ہو رہا ہے، اس سے فرض کریں کہ اہل عوام کو نقصان ہو رہا ہے، تو اصولی طریقہ کار یہ ہے، کوئی چوری ڈکیتی والا معاملہ ہے خدا نہ خواستہ، تو جو وقت کا نظام ہے ادھر جا کے اس کی کمپلین کرے، مطلب جا کے کوئی ایف آئی آر کٹا دے، کسی کورٹ میں کیس کر دے۔ قاضی کا کام ہے نا صحیح غلط تو ڈیسائیڈ کرنا، عام بندوں کا کام تو نہیں ہے، یا میرا آپ کا کسی کا بھی کام نہیں ہے، کسی کا بھی کام نہیں ہے، جو وقت کا قاضی ہے اسی کا کام ہے۔ لیکن اس میں بھی بڑی رہنمائی دین اسلام نے دی ہے، انفارچونیٹلی وہ رہنمائی سے بھی نہیں کام لیا جاتا۔ اگلا کام کیا ہے کرنے کا؟ دیکھیں میں دوبارہ صحیح حدیث آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اچھا طریقہ جاری کیا اور اس پر عمل کیا گیا اسے اس کا ثواب ملے گا، اور ان لوگوں کے ثواب کے برابر مزید ثواب ملے گا جو اس پر عمل کریں گے۔ ان بعد والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، یعنی جنہوں نے بعد میں کیا وہ کام اچھا کام تھا، شروع ہو گیا، بعد والوں نے بھی وہ کام کیا، تو جو جس نے شروع کیا اس کو بھی اس کا ثواب ملے گا، بعد والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور جس شخص نے برا طریقہ ایجاد کیا پھر اس پر عمل کیا گیا اسے اس کا گناہ ہوگا، اور ان لوگوں کے گناہ کے برابر مزید گناہ ہوگا جو اس پر عمل کریں گے۔ ان بعد والوں کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اب آپ مجھے بتائیں، اگر کوئی بندہ کوئی غلط کام شروع کرتا ہے تو مجھے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت ہے اتنی کہ میں اس کا اعلان کرتے پھروں؟ بھائی مجھے پتہ ہے اس کو اس کا ملے گا جو ہونا ہے اس کے ساتھ۔ زیادہ سے زیادہ درجے میں میرا کیا کام بنتا ہے کہ میں آئینے کی طور پہ اس کو سمجھا سکوں کہ میرے بھائی آپ یہ کام غلط کرتے ہو، نہ کرو، چھوڑ دو۔ میرا فرض تو پورا ہو گیا۔ ہم عموماً نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے میں حد سے زیادہ تجاوز کر جاتے ہیں، اور اپنے اوپر جو لاز اپلائی ہوتے ہیں اس کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ میرے اپنے اوپر میری اصل ذمہ داری کون ہے؟ کون ہے؟ اہل و عیال، میرے بیوی، میرے بچے، اس میں بھائی بہن بھی نہیں ہے۔ اور جب وقت کا حاکم ہو جائے گا تو اس کے ماتحت جتنے لوگ ہیں وہ سارے اس کی ذمہ داری، تو کسی اور کو کیا پریشانی بنتی ہے؟ مگر ہم آپس میں مسلسل جس حصے کو اٹھا لیں مسلسل آپس میں جھگڑے میں لگے ہوئے ہیں، جو صاف منع کرا گیا۔ ابھی اس وقت بھی دیکھ لیں، برابر والا ملک ہے تو اس سے بھی تعلق، مسلمان ملک ہے، تعلقات اچھے نہیں، دونوں طرف مسلمان ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مسلمان تو مسلمان بھائی ہیں آپس میں، ان کے دل جڑے ہوئے ہونے چاہیے۔ اور اگر کوئی وہ زیادتی کر رہا ہے تو پیچھے آیتوں سے پتہ چلا صبر سے کام لو۔ تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ یہ بہت ہی اہم ڈونٹ ہے۔ اور ہمارے کرنے کا کام اس میں کیا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو اس میں یہ پوری چیز ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی ہے۔ ہمارے کرنے کا اس میں کام تھوڑا ہے، زیادہ نہیں ہے۔ دیکھیں ہر کسی سے نا اس کے حساب کا سوال ہے، مطلب میں تو ظاہری بات ہے کچھ ابھی نہیں اس موقع پہ کر سکتا کہ وہ اگر افغانستان میں حالات یا افغانستان اور پاکستان کے معاملات ایسے ہیں تو میں تو ابھی اس موقع پہ کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کی کہ دعا کر لی جائے کم سے کم درجے میں۔ ہمارے کرنے کے کام ہے جب یہ ہمارے ارد گرد ایسے معاملات ہوں تو ہم نے اس میں کیا کرنا ہے۔ تو پہلی بات ہمیں اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ جو جھگڑے کی جڑ ہے وہ شیطان۔ تو جب ایسی کیفیت ہو، خدا نہ خواستہ بیوی سے، بھائی سے، بچوں سے جھگڑے کی کیفیت کریٹ ہو جائے تو سب سے پہلا کام تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا شروع کر دیں۔ ابھی ساری دلائل اور سارے معاملات آگے ہیں کہ میں صحیح ہوں غلط ہوں، یہ سب باتیں آگے ہیں، پہلا کام ہے اعوذ باللہ پڑھنا۔ اس سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ایک دعا ہے اس کو یاد کر لیں، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں شیطان کی شر، اس سے بھی کہ وہ میرے قریب بھٹکے۔ اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ والا جو جھگڑے والا کانسیپٹ ہے نا، اللہ تعالیٰ یہ آپ سے دور کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ اس کی پوری کوشش کریں گے نا۔ سب سے پہلا کام بس یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کو جھگڑوں سے پاک ہو سکتے ہیں، ادھر اپنے گھر میں کسی طرح کا جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اس کی پوری کوشش کریں گے نا۔ دوسرا کام کیا ہے کہ دوسرے جو ہمارے ارد گرد والے معاملات ہیں اس میں بھی انشاءاللہ کسی طرح کے جھگڑے کو پوری کوشش کریں گے روکیں، انشاءاللہ روکیں گے نا انشاءاللہ۔
خصوصی خیال رکھیں، دوسروں کی غیبتوں سے بچیں. جس بھائی کے بارے میں کوئی برائی پتہ چلے کوشش کریں اس سے ڈائریکٹ رابطہ کریں کہ میرے بھائی مجھے آپ کے بارے میں. اگر نہیں سنتا تو بری الزم ہے، وہ اچھائی ہے اس کے حق میں، برائی ہے اس کے حق میں. آپ کو کسی کو سمجھانا ہے پیار سے اطمینان سے اپنے پاس، شور شرابہ مچانے کی ضرورت نہیں. تو بس یہی انشاءاللہ چھوٹی سی دعا کر لیں. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا اللہ جو کچھ پڑھا گیا سمجھا گیا، یا اللہ اس کے اوپر خوب اچھے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ آپس میں ہمیں محبت عطا فرمائے. یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع عطا فرمائے. سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین.